اس سے پہلے ایک زبردست انداز میں انہوں نے ہمارے مسجدوں میں گھس کر مارنے والے شخصوں کو زبردست انداز میں لتاڑا ہے، جن کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے، جن میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم جو مسجد قباء کے امام و خطیب ہیں۔ میں مولانا خالد صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ مہارت جس کے فن میں ہو وہ اداکاری نہیں کرتا، مہارت جس کے فن میں ہو وہ اداکاری نہیں کرتا، حقیقت پیش کرتا ہے ریاکاری نہیں کرتا، تو شمشیریں جمع کر لے سروں کی بھیڑ لے آئے، مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، خصوصاً آج کے اس بابرکت مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا سلیق سلمان صاحب، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے ارتداد اور اس کا حل، یقیناً آج یہ موضوع ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جتنا بولا جائے، اس کے اعتبار سے ہم سب کو جتنی تیاری کی جائے یہ کم ہے۔ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ایک شاعر بہت اچھے انداز میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ رشتوں کی کہکشاں سر بازار بیچ کر، رشتوں کی کہکشاں سر بازار بیچ کر، گھر کو بچا لیا در و دیوار بیچ کر، شہرت کی بھوک ہم کو کہاں لے کر آ گئی، شہرت کی بھوک ہم کو کہاں لے کر آ گئی، ہم محترم ہوئے اپنے کردار کو بیچ کر۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں ارتداد کی جو لہر اور جو کثیر تعداد کے اندر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ ہماری اپنی بچیاں خاص طور پر، اور وہ بچیاں جو 18 سال تک 20 سال تک ایک ایسے گھرانے کے اندر جس کی پرورش ہو رہی ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جا رہا، جہاں رمضان کے روزے بھی رکھے جا رہے، فرائض کا اہتمام بھی کیا جا رہا، ساری چیزیں کی جا رہی، لیکن جب وہ لڑکیاں ایک فیصلہ لینے کی عمر کو پہنچتی ہے تو وہ ایک ناپاک محبت کا ہو یا ایک ناپاک جال میں گرفتار ہو کر علی الاعلان اپنے ایمان کو بیچ کر جو ہے ارتداد کا سودا کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ کچھ لوگوں نے اس کا ٹارگٹ بنایا، کچھ لوگ ہماری اپنی بچیوں کو جو بہلا پھسلا کر ہماری اپنی بچیوں کو ارتداد کا شکار بنا رہے ہیں۔ میں اکثر اس موقع پر ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو قوم اپنی ناکامی کا ٹھکرا دوسروں کے سر پر پھوڑنے کی عادی ہو جائے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر دودھ لانے کا یا دودھ بیچنے والے کے آنے کا ایک سلسلہ، ہر گھر میں دودھ آتا ہے۔ اگر مان لو ایک مہینے سے ایک دودھ والا آدمی ہمارے گھر دودھ دے کر جا رہا ہے، یا ہم کسی ڈیری سے دودھ لانے کے قائل ہیں، دونوں جگہ کی مثال ہو سکتی ہے۔ اب ایک دن یہ ہوا کہ دودھ پھٹ گیا تو ہم فوراً جو ہے دودھ کے پھٹنے کے اسباب کو تلاش کرتے ہیں کہ ایک مہینے سے دودھ برابر آ رہا تھا، ابھی تک دودھ نہیں پھٹا، کیا وجہ ہوئی، دودھ پھٹا کیوں؟ اب ہم آئندہ کل جہاں سے ہمارا دودھ آتا ہے ہم اس سے بات کہتے ہیں کہ بھیا
अंकल चाचा कल हमारा घर का जो दूध 1 लीटर था वो दूध फट गया। वो कहता है कि बाजी खाला आपा मैंने जितने लोगों को दूध दिया था कल किसी का दूध नहीं फटा, दूध आपका ही क्यों फटा? तो मालूम यह हुआ कि मेरे लाने में या मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी, कमी शायद आपके बर्तन में थी कि उसमें कोई गंदी चीज या कोई ऐसी चीज थी जिसने उस दूध को फटा दिया। तो हम फौरन ये देखते अब आइंदा जब हम दूध लेंगे तो हम अपने बर्तन को साफ सुथरा और अच्छी तरीके से मानकर जो है उसमें दूध लेने की कोशिश करेंगे। अगर आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर सबसे बड़ा कसूर मेरा और हम सबका है। कि सोचने की बात है और गौर फिक्र करने की बात है कि हमारी वो बच्चियां, मैंने जैसे कहा कि इतने साल तक वो इस्लाम के आगोश में उसकी परवरिश हुई, जो है उसकी तरबियत की गई, सारी चीजें की गई, लेकिन उसके बावजूद वो जो है एक ऐसे मौके पर जब उसको इस्लाम की सख्त जरूरत थी, जब इस्लाम उसके ऊपर अहकामात नाजिल कर रहा है, इस्लाम उसको अहकामात का पाबंद बना रहा है, नबी की शरीयत की उसके ऊपर पाबंदी आती है, अल्लाह के अहकामात की उसके ऊपर पाबंदी आती है, और ऐन उस वक्त पर वो अपने इस्लाम का सौदा कर रही है। अगर हम संजीदगी के साथ, अगर हम अपनी वाक़ईतन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन असबाब पर गौर करें, क्योंकि वक्त कम है, मैं कोई और ज्यादा इसकी उधर तफसील में नहीं जाता, मैं फौरन इसके असबाब की तरफ आता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। मेरे अपने एतबार से मेरे जो जहन में आई बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो इर्तिदाद की मेरे अपने जहन में ये है कि हमने अपनी बच्चों, देखो एक तो चीज है कि तरबियत का जो निजाम पहले चंद सालों पहले हमारे अपने घरों में था, जिसकी वजह से ये नहुसत, ये लानत हमारे अपनी कौम में, अपने समाज में नहीं थी कि जान जाए चली जाए लेकिन ईमान का सौदा नहीं होता था। लेकिन आज जो ये ज्यादा हुआ उसकी वजह एक ये भी है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत उस अंदाज से नहीं की जो अंदाज इस्लाम सिखाता है, जो अंदाज कुरान सिखाता है, जो अंदाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी उम्मत को बताए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारी नबी की जिंदगी के अंदर सिर्फ जो है शादी खुशी और ये नहीं है, बल्कि नबी की जिंदगी एक आईने की तरह है, नबी की जिंदगी पूरी जिंदगी है। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम अपनी जिंदगी के जिस मोड़ पर हो, जिस जगह पर हो, जिस मिशन पर हो, अगर तुम बचपने की जिंदगी गुजार रहे हो तो नबी की बचपने की जिंदगी देखो, अगर तुम अपनी जिंदगी जवानी की गुजार रहे हो तो देखो उस नबी की कि जो 25 साल की भरपूर जवानी के आलम में एक ऐसे दौर के अंदर कि जहां हर बुराई का दौर दौरा है, हर बुराई अपने उरूज पर है, लेकिन वो नबी उस दौर के अंदर भी, जमाने जाहिलियत के अंदर भी, वो नबी उस दौर के अंदर भी पाक दामनी की ऐसी मिसाल कायम करता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करता है और जो है सारे दुश्मनान इस्लाम उस नबी को काहिन कहते, उस नबी को जादूगर कहते, उस नबी को हर अलकाब से जो उनको जो कुछ कहना चाहते थे कहते, लेकिन जो है तारीख उठा कर देते कि दुश्मनान इस्लाम ने हमारे नबी की आपकी पाक दामनी पर, आपकी जवानी पर हर के आखिर की तरह एक लफ्ज भी जो है आपके खिलाफ नहीं कहा। उस दौर के अंदर भी नबी ने अपनी उम्मत को बताया कि जवानी की जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। गर्जे के मेरे नबी की जिंदगी के अंदर कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जहां हमारी रहनुमाई नहीं मिलती। अगर आप बहैसियत बाप के एक जिंदगी गुजार रहे तो देखो फातिमा के बाप को कि उसने अपने बच्चों के साथ कैसी तरबियत की। अगर आप बहैसियत शोहर की जिंदगी गुजार रहे तो देखो माँ आयशा के शोहर को, देखो हज़रत खदीजा के शोहर को, देखो 11 अज़वाज मुतहहरात के शोहर को कि उसने अपनी बीवियों के साथ कैसी जिंदगी गुजारी। अगर आप बहैसियत मुअल्लिम के तो देखो असहाब सुफ़ा के मुअल्लिम को कि उसने जो है अपने शागिर्दों के साथ कैसी जिंदगी गुजारी। अगर आप एक मजदूर है तो देखो मक्का की सरजमीन पर उस बकरियां चराने वाले मजदूर को कि उसने अपनी मजदूरी के फराइज को कैसे अंजाम दिया। गर्जे के कोई शोबा जिंदगी का ऐसा नहीं है कि जहां हमारे नबी की जिंदगी हमारे लिए मशाले राह और रहनुमाई नहीं करती। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, हम ये कहकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि ये तरक्की का दौर है, ये जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ शायद हमारी नबी की जिंदगी हमारे लिए मशाले राह नहीं हो सकती। ये जो है
یہ پھر یہی ہے کہ تو ہی کرنا چاہے تو باتیں ہزار ہیں. اس لیے میرے نوجوانوں ہمیں اسباب کی طرف غور کرنا پڑے گا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں جو ہے ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں. پہلی چیز جو میرے اپنے ذہن میں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد, دیکھو تربیت کا ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس پر بولا جائے تو شاید میرا ٹائم ختم ہو جائے. میں یہاں سے آ رہا ہوں کہ جب بچیاں بالغ ہو جا رہی ہیں, بالغ ہونے کے بعد, کیونکہ ہمارا عام طور پر بچوں کے بچپنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہر چیز کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے کہ حضرت ابھی بچی ہے, چاہے وہ کتنا بھی بڑے شریعت کے خلاف کام کر لے, چاہے وہ اپنی کم عمری میں ڈانس کرنا سیکھ جائے, چاہے وہ اپنی کم عمری میں گالیاں دینے سیکھ جائے, چاہے وہ اپنی کم عمری کے اندر اور کوئی بڑا گناہ کر لے, ہم یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے کہ ابھی وہ بچی ہے. ہاں, یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. یہ بھول آگے جا کے جب بچی جوان ہوتی ہے تو یہاں وہ چیزیں جو ہے اس کو نڑتی ہے اور وہی سے خرافات کا جو ہے ابتدائی جو شکل ہوتی ہے. تو پہلی چیز, جب بچیاں جوان ہو رہی ہے, جب بچیاں گھر سے باہر نکلنے کے لیے خود مختار ہو رہی ہے, تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد پر, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, میری اپنی مائیں اور بہنیں بھی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بھی ان کی جو ظاہر سی بات ہے, ہم کسی کے بھائی ہوں گے, کوئی ہماری اپنی بچیاں ہوں گی, تو چاہے لڑکے ہو یا لڑکی, ہم نے اپنی بچوں پر حد سے زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیا. ہاں, یہ سب سے بڑی چیز ہے. دیکھو اعتماد ایک پہلا کیا ہے, اگر ہماری بچی اسکول جا رہی ہے تو ہمیں یہ اعتماد بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اسکول جا رہی تو بس جائے گی. اب ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اسکول کا ٹائم 11 بجے کا ہے اور ہماری بچی 10 بجے سے اسکول کے لیے جا رہی ہے تو وہ 1 گھنٹہ کہاں گزار رہی ہے. ہم نے اعتماد کر لیا کہ نہیں, میری بچی ہے وہ اچھی جگہ ہی جائے گی اور اسکول ہی پڑھے گی, دوسرے کام نہیں کرے گی. اسی طریقے سے جو 5 بجے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے وہ 7 بجے آ رہی ہے, 6 بجے آ رہی ہے, یہ 1 گھنٹہ وہ لیٹ کیوں آ رہی ہے, یہ اعتماد کی وجہ, ہم نے اعتماد کر لیا. اسی طریقے سے وہ سہیلیوں کے نام پر, وہ جو ہے ٹیوشن کے نام پر اور ایسے اور بہت سارے بہانوں کے نام پر وہ گھر سے 2-2 گھنٹے جو ہے جا رہی ہے, لیٹ آ رہی ہے. یہ ہم کیوں, ہم ان کے اوپر اعتماد. ہمارے اپنے نوجوانوں کا حال, جب رات کو 9 بجے کھانا کھاتے تو وہ بچہ جو ہے 12 بجے 1 بجے گھر پر لوٹ رہا ہے, یہ ہمارا اعتماد ہے. ہم یہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں, ہمارے بچے جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے گھر سے دور رہے تو یہ کچھ خراب کام نہیں کریں گے. آپ کو معلوم, وہ شیطان جو ازل سے ہی انسان کا دشمن ہے, اس کا یہ جملہ شاید آپ لوگ بھول گئے یا نوجوان نسل بھول گئے یا شاید آج کے ہمارے ماں باپ بھول گئے یا ہمارے گھر کے سرپرست بھول گئے. اس کا دعویٰ ہے کہ اگر ایک روم میں جنید بغدادی اور رابعہ بصریہ بھی اگر جمع ہو جائے تو میرے پاس وہ اتنے ہتھیار ہیں, میرے پاس اتنی ساری چیزیں کہ میں ان دونوں کو بھی جو ہے ایسا کر دوں گا کہ وہ بھی ایک گناہ کرنے پر جو ہے مجبور ہو جائے. جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ جیسے یہ لوگ جو اپنے وقت کے قطب اور ابدال اور اللہ کے ولی تھے, جب شیطان ان کے تعلق سے یہ کہہ سکتا ہے تو پھر یہ آج کی ہماری نوجوان نسل کہ جن کے پاس گناہ کے وہ اسباب ہے, جن کے ہاتھوں میں وہ گناہ کی ساری چیزیں, تو کیا شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ آج ہمیں اپنی اولاد کو لگتے جگر, نور نظر, جگر کا ٹکڑا اور یہ اور آنکھوں کا تارا, دل کا سکون, یہ القاب نوازتے ہوئے بڑا فخر تو محسوس ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس ان نوجوان نسل کی وہ اہمیت ہی نہیں, وہ قیمت نہیں حقیقت میں جو آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو ہمارے گھروں میں ایک 500 روپے کی مرغی کی اور 2000-5000 روپے کی بکری کی ہوا کرتی تھی. جب بھی مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا میں یہ مثال ضرور دیتا ہوں, چونکہ مثالیں ایسی دینا چاہیے جو ہمارے اپنے معاشرے کے بالکل لیٹسٹ سامنے والی ہو. ہاں, میں کوئی جو ہے آپ کو کسی اگر میں آپ کو صحابہ کے واقعات بتاؤں, یہ بتاؤں تو آپ فوراً کہیں گے مفتی صاحب وہ صحابہ کا دور تھا, اب تو 2024 کا دور چل رہا, اب تو یہ دور ہے وہ دور ہے. آج سے 10-20 سال پر اور آج بھی گھروں کے اندر مرغیاں اور بکریاں پالنے کا رواج ہے, لیکن بہت کم ہے. یہ نوجوان نسل جو آج کے بچے شاید ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی, جن کے اکثر گھروں میں مرغیاں بکریاں ہوا کرتی, تو 6 بجے اگر مغرب کی اذان ہوئی تو مرغی بھی اپنے گھر برابر آ جاتی تھی اور بکری بھی آ جاتی تھی. یہ پالتو مرغیاں اور بکریوں کا حال تھا. اگر کسی دن اتفاق سے اگر مرغی گھر پر نہیں آئے
بکری گھر پر نہیں آئی تو گھر والے پریشان ہو جاتے تھے. سب سے پہلے دادی اماں جو ہے اپنے پوترے کو کہتی تھی بیٹا دیکھ اذان ہو گئی 10 منٹ زیادہ ہو گئے ابھی تک مرغی گھر پر نہیں آئی. ہاں بکری گھر پر نہیں آئی, کہیں کچھ کسی نے اس کو چرا تو نہیں لیا, یا کسی کے دوسرے کے کھراڑے میں تو نہیں چل گئی, یا کسی کے گھر میں تو نہیں چلی گئی, کیا ہوا ذرا دیکھ. اب پوترا ڈھونڈ رہا ہے 2-4 گلیاں, نہیں ملی مرغی. وہ آ کے کہتا ہے کہ دادی جان مرغی بھی نہیں ملی, بکری بھی نہیں ملی. اب دادی پریشان, دادی بھی ڈھونڈ رہی ہے, مرغی بکری نہیں مل رہی. اب گھر کے افراد, گھر کے مرد حضرات آتے ہیں, اب وہ کہہ رہے کہ مرغی بکری نہیں ملی تو رات کا کھانا نہیں, رات کا کھانا پکے گا نہیں جب تک مرغی اور بکری گھر پر نہیں آتی تھی. اگر رات تک آئی تو بہت اچھی بات, نہیں پکی تو پوری رات بیچے ہی نہیں. کیا 500 روپے مرغی کی قیمت اور 5000 ایک بکری کی قیمت, لیکن رات بھر پریشان. صبح جب تک مرغی اور بکری گھر پر نہیں آتی تھی رات بھر گھر والوں کو چین نہیں آتا تھا, نیند نہیں آتی تھی. یہ آج سے 5-10 سال پہلے مرغی اور بکری کی حیثیت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نوجوان نسل کی ایسی قیمت اس سے بھی زیادہ ہو گئی کہ آج وہ 12 بج گئے ہیں لیکن گھر پر نہیں آیا. نہ ماں کی پیشانی پر کلالا ہے, نہ باپ کی نیند بے چین ہو رہی ہے, نہ باپ کو کوئی فکر, نہ ماں کو کوئی فکر. وہ اپنے موبائل میں مست, وہ اپنی زندگانی میں مست. 12 بجے کا آنے والا 1 بجے آئے, گھر پہ آئے گا دروازہ کھلا سو جائے گا. نہ ماں کو اتنی فکر ہے کہ بیٹا 12 بجے تک آپ گئے تھے کیا کر رہے تھے, یہ کیا ہے. پھر یہی دیکھو ارتداد جو ہے نا یہ آخری سیڑھی ہے. اس سے پہلے یہ جو ساری محنت جو ہوتی ہے, ارتداد جو ڈائریکٹ نہیں آ جاتا. جیسے اگر کسی انسان کو کینسر ہوا ہے تو وہ کینسر ڈائریکٹ نہیں, اس کے ایک لاسٹ اسٹیپ پر معلوم پڑتا ہے کہ اس کو سامنے والے کو کینسر ہوا. اب ہم میں سے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے بیماری ہے, وہ اندر دھیرے دھیرے لے رہی ہے, بھی تکلیف نہیں ہے, لیکن اچانک پیٹ دکھنا ہوا, اچانک جو ہے سر کے اندر تکلیف ہوئی اور بعد میں معلوم پڑا کہ کینسر ہوا. تو ارتداد یہ آخری سیڑھی ہے. اور ہم کب ہوش میں آتے, ہم ہوش میں کب آتے جب آخری مسئلہ آ جاتا, اور جب جو ہے پھر اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اپنی اولاد پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی تربیت ایسے کرو کہ اگر وہ 12 بجے کی اسکول ہے, اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ کے پاس آپ کو شوق ہے کہ آپ کی بچی اچھی ڈاکٹر بنے, آپ کو اس بات کی تمنا ہے کہ میری بچی اچھی انجینئر بنے, میری بچی اچھی لا بنے, وکیل بنے, اور اچھی دنیا میں جو علم حاصل کرے دنیاوی, اگر آپ کے پاس ذمہ داری ہے, آپ کے پاس وقت ہے, آپ پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو اسکول لے کر جانے اور چھوڑنے کی خود ذمہ داری لے. ہاں ٹیوشن کے نام پر اور سہیلیوں کے نام پر آپ اپنی بچوں کی, لڑکوں کی, لڑکیوں کے کان پکڑ کر پوچھو کہ کیا ضرورت ہے آپ کو, کیوں 1 گھنٹہ لیتا ہے آپ اسکول سے, 1 گھنٹہ پہلے جانے کی کیا ضرورت ہے, میں آپ کو لے کر جاؤں. یہی ساری چیزیں یہ جو ہے کہ آج ہمارے اپنے بچوں کے اندر جو لاپرواہی آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ گھر کے ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا. خدا کی قسم اگر آج اولاد اللہ نے دی ہے تو قیامت کے دن اللہ اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کاش تو ہم اپنی اولاد کو یہ سمجھ کر لاپرواہی کی زندگی گزارنے پر جو ہے کر رہے کہ میرا بچہ اچھا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, اور یہ بنے گا اور وہ بنے گا, وہ ڈگریاں حاصل کر رہے لیکن اس کے ساتھ اپنے ایمان کو بیچ رہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر ایمان بیچ کر ڈاکٹر کی ڈگری, انجینئر کی ڈگری اور دنیا کی ڈگریاں حاصل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ڈگریوں پر لات مرنا بہتر ہے, ایسے اس سے اچھا جاہل رہنا بہتر ہے, لیکن جو ہے ایمان کا سودا کرنا بہتر نہیں ہے. کل قیامت کی دن یہ اولاد اگر ہم اپنے اعمال کی بدولت اگر جنت میں جانے والے بن بھی جائے تو کل قیامت کی دن اگر یہ بچے ارتداد کی مرتد ہونے کی وجہ سے, اسلام کو بیچنے کی وجہ سے جہنم میں جانے والے بن جائیں گے تو یہ اولاد کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل کہ ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. اے اللہ یہ ہمارے جو ماں باپ ہے, یہ ہمارے ذمہ دار ہے, ہم نے دنیا میں ان کی اطاعت کی, اگر یہ ہمیں تیرا ڈر, تیرا خوف اگر ہمارے دلوں میں بٹھا کے تھے, انہوں نے دنیا کی تعلیم کی اہمیت بتائی, انہوں نے دنیا کے نقصانات بتائے, لیکن تیرا ڈر اور تیرا خوف نہیں بتایا, اس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں راستے سے بھٹک گئے اور ہم جہنم کے مستحق ہو گئے. اے اللہ ہم جہنم میں جا رہے ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارے ماں باپ کو ربنا آتهم ضعفين, اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے, ولعنهم لعنا کبیرا. میرے نوجوان بزرگوں, آج
जिस तरह से एक नौजवान एक अपने घर के लोग अपने मोबाइल की जैसी जितनी जिम्मेदारी की हिफाजत करते हैं मोबाइल की, कि मेरे मोबाइल को कवर अच्छा होना, उसका डिस्प्ले जो है ना फूट ना जाए, उस पर ऊपर से कवर अच्छा होना, और उसकी जब आदमी सोता है तो सोने के बाद जब उठता है तो उसको कोई चीज नजर नहीं आती, सबसे पहले उसको मोबाइल नजर आता। अगर इत्तेफाक से मोबाइल तकिए से नीचे हटकर पलंग के नीचे चले गया तो उसकी बीपी हाई हो जाती है। मोबाइल की फिक्र है, 50,000 का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल अगर गलती से कहीं भूल गया तो 8 दिन तक उसके मुंह से जो है बासी कड़ी का उसका मुंह हो जाता कि मेरा मोबाइल गुम हो गया। जितनी हिफाजत जितनी जिम्मेदारी हम अपने इस मोबाइल की कर रहे, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा माँ बाप को और भाइयों को और जिम्मेदारों को अपनी औलाद की फिक्र करना चाहिए। दूसरी चीज जो आज इब्तिदात के अंदर जो हो रही है वो ये चीज है कि आज हमने अपने बच्चियों के हाथों में उनकी बगैर जिम्मेदारी के उनके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया। और दूसरी चीज ये हुई, ठीक है अगर कोई किसी के ऑनलाइन क्लास है, कुछ मजबूरी है वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कभी माँ बाप को इतनी भी तौफीक हुई कि आप अपने बच्चे का मोबाइल चेक करो। मैं अपनी माँ और बहनों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जब घर पर जाएंगे, मैं देखो किसी पर नुक्ताचीनी, किसी पर कोई इल्जाम नहीं, लेकिन मैं ये हो रहा, आज तक हम ये समझते थे कि इर्तिदाद के वाक़या बड़े बड़े शहरों में होते, वो उधर हो रहे, इधर हो रहे, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। आज इर्तिदाद हमारे अपने महल्लों में है, और ना जाने कितनी बच्ची हमारे अपने महल्ले में ऐसी होगी जो इर्तिदाद अभी उनके पास मुकम्मल नहीं, लेकिन वो इर्तिदाद की कोई पहली सीढ़ी पर होगा, कोई दूसरी सीढ़ी पर होगा, कोई तीसरी, और ना जाने कहीं ऐसे भी होंगे कि जो लास्ट स्टेप पर होगा लेकिन अभी उसकी खबर नहीं, अभी जो है उसकी सोनोग्राफी नहीं हुई, अभी जो है उसकी रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए मुआशरे में मालूम नहीं। और हम इस बात पर खुशगुमान ना हो कि मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बच्ची ऐसी नहीं कर सकती। यही खुशगुमान उन लोगों को भी था, यही इत्मीनान उन लोगों को भी था जिनकी बच्चियों ने इर्तिदाद को इख्तियार करके इस्लाम को छोड़कर दामन कुफ्र को इख्तियार कर लिया। हाँ, ये इत्मीनान उनको भी था। हर आदमी ये समझता है, जैसे कि आज हम देखते हैं, आज अक्सर नौजवानों के मोबाइल के अंदर वो जो है ना मैयत के ग्रुप और ये ग्रुप वो ग्रुप होते हैं, 2-3 ग्रुप तो रहते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे फोटो आते। एक नौजवान कहने लगा मुझे कि मुफ्ती साहब ये मैयत के ग्रुप पे फोटो आते रहते, बहुत आ रहे, मतलब बिल्कुल उसको कोई टेंशन नहीं था। मैंने कहा कि बेटा ऐसा लग रहा जैसे तुझे मरना नहीं है। जिनका फोटो आज आ रहे ना, कल वो भी यही समझते थे कि शायद फोटो दूसरों के आने वाले हैं, मेरे आने वाले नहीं है। तो जैसे आज हर आदमी को जाना है, तो जिनके वाक़यात हुए, जिनकी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हुई, क्या उनको पता था कि मेरी बच्ची इतना बड़ा कदम उठाने वाली है? और यही इत्मीनान आज हम भी लिए बैठे हुए और हम अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर रहे। तो अपने बच्चों को अगर आपने वक़्त ज़रूरत मोबाइल दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले उनके मोबाइल को चेक किया जाए। क्या जरूरत है बच्चों के मोबाइल में फेसबुक की होने की? अगर आपकी बच्ची ऑनलाइन क्लास ले रही है तो ठीक है, लेकिन फेसबुक की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं से फ्रेंड सर्कल शुरू हो गया? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बच्ची किसी गैर महरम को फॉलो कर रही है? कहीं ऐसे तो नहीं कि आपकी बच्ची किसी गैर महरम के साथ चीटिंग कर रही है? क्यों आपकी बच्ची ने मोबाइल के ऊपर ऐसा खतरनाक उसका कोड लगा के रखा है कि शायद अगर जो है कानून को मालूम होता तो वो भी अपने खजाने की चाबियां मजदूर होती थी ताकतवर इंसानों के कंधे पर और उनके हाथों पर नहीं, वो भी अपने खजाने का एक कोड रख लेता और उसका खजाना जो है महफूज हो जाता था। आज हमारे बच्चियों की मोबाइलों में ऐसे ऐसे कोड है कि सर चकरा जाता है, ऐसा लगता है कि सारा कानून का खजाना इनके मोबाइल में आ गया हुआ। हर इसका वो लॉक कोड अलग, व्हाट्सएप का कोड अलग, फेसबुक का कोड अलग, वीडियोस का अलग, ऐसा अलग वैसा अलग। ऐसा लग रहा है कि सारे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के सारे कारोबार हमारे मोबाइल में चल रहे हैं। अरे आप बाप है, मैं नहीं चेक करूंगा, आप बाप है, आप माँ है, आप क्यों नहीं? अगर आपने दिया है तो कहो कि बेटा आपका मोबाइल आजाद होना चाहिए, हम कभी भी आपका मोबाइल चेक करेंगे। आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम का क्या काम है? आज अगर हमारी बच्चियां इंस्टाग्राम देख रही है तो सिवाय फहश अशार के और गंदे अशार के, और उसमें तो ऐसा किया जाता है जैसे इश्क करना और मोहब्बत करना ये गुनाह नहीं, कोई सवाब का काम है। दुनिया में पैदा ही इस वास्ते कि कोई इश्क और माशूक बन जाए। तो जब सी बात है, जब ये सारी चीजें देखेंगे तो फिर हमारे बच्चों के अंदर भी तो वो चीजें हैं, वो भी तो जवानी की दहलीज पर कदम लड़खड़ा के का है। जब असबाब हम अपनी आंखों से देखेंगे, अपनी सारी चीजें देखेंगे, तो मैं अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि माँ और बहनों से कि अपनी बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल मत दो, अल्लाह के वास्ते। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अपने घरों पर मैं अक्सर कहता हूँ कि उन घरों पर
یہ اپنے گھروں پر پردے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ میرے دروازے پر پردہ ہے, میری کھڑکی پر پردہ ہے, میرے جو ہے کمپاؤنڈ کے گیٹ پر پردہ ہے اور میں سماج میں سب سے زیادہ باپردہ میرا گھرانہ ہے, تو میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ موبائل دیا ہے تو پھر آپ کا گھر باپردہ نہیں بے پردہ ہے. کہ آج جو ہے اس موبائل کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں دیکھ رہے کہ جو ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے نوجوانوں بزرگوں, میری ماں اور بہنیں, اپنے جو ہے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اگر موبائل دیا بقدر ضرورت تو اس کی چیکنگ کی جائے, اس کے اوپر سے جو لاک ہے اس کو ہٹایا جائے اور اس کی نگرانی کی جائے کہ آپ کے بچے ایسا تو نہیں کہ رات کے تنہائی کے اندر کسی غیر محرم کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو. اسی طریقے سے جو ہے دوسری ایک چیز اور بھی ہے کہ آج ہمارے بچے, جو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے, لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے حلال چیز یعنی شادی کا انتظام کر دیا جائے. ہاں, شادی کا انتظام کر دیا جائے. اور آج تو جو ہے شادی لیٹ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ یا بچی اپنے پیروں پر کھڑے کب ہوگی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی تک کھڑے نہیں ہوئے تو اب تک کس کے پیر پر چل رہے تھے؟ وہ کرائے سے لائے ہوئے تھے یا بھاڑے سے لائے ہوئے تھے یا کسی سے عارضی طور پر لیے ہوئے تھے. دیکھو, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور آنکھوں کی زنا میں ملوث ہو جاتا ہے. آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور آنکھوں کی زنا میں ملوث ہو جا رہا ہے. اگر اس موقع پر بھی جو ہے اگر ہم اپنے بچوں کے لیے حلال چیز کا انتظام نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ماں باپ, اگر بچے اگر گناہ کریں گے تو اس کا وبال اگر بالغ ہونے کے بعد ان کے سر پر ہو رہا ہے تو اتنا ہی گناہ ان کے ماں باپ کے سر پر بھی ہوگا. ہم اپنے بچوں کی ڈگریوں کے چکر میں, ہم اپنے بچوں کی نوکریوں کے چکر میں, ہم اپنے بچوں کے اور دوسرے خواہشات اور ارمان کے چکر میں اپنے بچوں کی عمریں آدھی ہو جا رہی ہے. جب تک ان کے لیے شادی کا انتظام نہیں کر رہے, پھر ظاہر سی بات ہے کہ جیسے انسان کے لیے کھانا ضرورت ہے, پینا ضرورت ہے, یہ نفسانی خواہشات بھی انسان کے اندر ایک ضرورت ہے. اگر اس کے لیے حلال انتظام نہیں کیا گیا تو پھر وہ ضرور ادھر ادھر جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کریں گے اور خواہشات کے چکر میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ نہ انہیں ایمان سمجھ میں آئے گا, نہ انہیں کفر سمجھ میں آئے گا, نہ حلال سمجھ میں آئے گا, نہ حرام سمجھ میں آئے گا, اور وہ اپنی دنیا بھی برباد کریں گے اور آخرت بھی برباد کریں گے. اگر ہم اپنی اولاد کے تعلق سے بے فکر ہیں تو ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جملہ یاد رکھنا چاہیے جو قرآن میں کہا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے, آپ مرض الوفات میں آخری گھڑی میں آپ بحیثیت آپ نبی ہیں اور آپ نے ظاہر سی بات ہے نبی نے اپنے بچوں کی تربیت کی, اور نبی بھی وہ کہ جن کے آباء و اجداد بھی نبی, اولاد بھی نبی, لیکن جب انتقال ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے ما تعبدون من بعدی, کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. وہ جو ہے اولاد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ, یہ کہہ کر اپنے باپ کو امید دلا رہے کہ ابا جان آپ بے فکر ہو کر اس دنیا سے جائیں, آپ ٹینشن مت لیں, ہم آپ کے مرنے کے بعد یا آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم آپ کے رب کی اور آپ کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے معبود کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. یعنی ہم کفر کو اختیار نہیں کریں گے, ارتداد کا شکار نہیں ہوگے. یہ یعقوب علیہ السلام کا ایک جملہ, یہ واقعہ آج 2024 کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آج ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کے لیے وراثت کی فکر کرتے, ان کی نوکریوں کی فکر کرتے, لیکن کبھی گھر میں بیٹھ کر دسترخوان کے اوپر ہم اپنی اولاد سے سوال نہیں کرتے کہ بیٹا آج تم بڑے ہو گئے, آج تم 20 سال کے ہو گئے, جو ہے 22 سال کے ہو گئے, ذرا بتاؤ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. آج ہمیں فرصت نہیں ہے, دنیا کے سارے جھمیلے, دنیا کے سارے چرچے دسترخوان پر ہوتے, لیکن رب کی عبادت کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے, نبی کی محبت کے تعلق سے چرچے نہیں ہوتے. اس لیے میرے نوجوانوں بزرگوں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے, یہ چند چنندہ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. امید ہے اس بات پر کہ جو میری ماں اور بہنیں ہیں ان کے دل کے کان کھلیں گے اور جو ہے یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ امید لگائیں گے کہ انشاءاللہ میری بچیاں وہ قدم نہیں اٹھائیں گے. اور اس میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے تو 24 گھنٹے آپ کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنا پڑے گی, اپنے بچوں کی نگرانی کرنا پڑے گی, تب جا کے یہ ارتداد والا معاملہ ختم ہوگا. ہم دوسروں کو الزام نہیں دے سکتے. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوا, خدا الحمدللہ رب العالمین.